السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ دوستو، محکمہ موسمیات کی طرف سے دی جانے والی پریڈکشن اکثر لوگوں کے درمیان موضوع بحث رہتی ہے۔ عام یہاں تک کہ مختلف مکاتب فکر کے ساتھ تعلق رکھنے والے بڑے بڑے علماء حضرات بھی یہی کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ہوگا، ہمیں اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اس پزِ ات پہ یقین کرن۔ اللہ تعالیٰ کیا شریک چھا کانٛہہ؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ میری رائے میں عام لوگ بیچارے کم علم ہوتے ہیں، اس لیے وہ ادھر ادھر کی باتیں بناتے رہتے ہیں، لیکن علماء حضرات بھی ہمیں اسی ڈگر پر گامزن نظر آتے ہیں۔ وہ اس معاملے میں لوگوں کی کوئی خاص رہنمائی نہیں کر پا رہے ہیں، یا وہ لوگوں کی اس معاملے میں صحیح رہنمائی نہیں کر پا رہے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ اس پر اس لیے یقین کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کو اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھا۔ اس کو عین الیقین کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر لوگ ایکس رے کرتے ہیں، حالانکہ ایکس ریز انہیں نظر نہیں آتی، چونکہ وہ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اس لیے وہ اس پر یقین کرتے ہیں۔ لوگ USG، CT اسکین، KFT، LFT اور بلڈ ٹیسٹ، بلڈ شوگر اور اس سے بھی زیادہ نہ جانے کتنے پیچیدہ ٹیسٹوں پر یقین صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، حالانکہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ کس طرح ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ چونکہ وہ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اس لیے وہ اس پر یقین کرتے ہیں۔ یہاں نہ ڈاکٹر اور نہ ہی ٹیکنیشین کو ہی اللہ تعالیٰ کا شریک کہا جاتا ہے، اور نہ ہی یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، بلکہ ڈاکٹر اور ٹیکنیشین ہی کی رپورٹ کو حتمی قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن اسی طرح محکمہ موسمیات کے ماہرین اپنی لیب میں بیٹھ کر مشینری کے ذریعے یہ بتاتے ہیں کہ آئندہ موسم کیسا رہے گا یا کیسا رہنے والا ہے۔ چونکہ یہ کام لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں ہوتا ہے، اس لیے لوگ اس پر طرح طرح کے اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ حالانکہ نہ USG اور دیگر ٹیسٹوں کی رپورٹ دینے والا ڈاکٹر اور نہ ہی موسمیات کے متعلق پریڈکشن دینے والا یا رپورٹ دینے والا ماہر اپنی طرف سے کوئی رپورٹ دیتا ہے، بلکہ مشینری کے ذریعے سے جو رپورٹ سامنے آتی ہے وہی لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو پھر ایک ہی رپورٹ پر یقین اور ایک ہی رپورٹ پر انکار کیوں؟ ایک ہی رپورٹ کو روزمرہ کا معمول سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور ایک ہی رپورٹ کو عقیدے اور ایمان کے ساتھ کیوں جوڑ دیا جاتا ہے؟ اصل میں یہ کم علمی ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، عوام میں بھی اور علماء میں بھی۔ ایکچولی یہ دونوں علم ہی ہے، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کو علم ہی کی حیثیت سے ڈیل کریں، اس کو ایمان کے ساتھ نہ جوڑیں۔ اگر ہم اس کو علم ہی کی حیثیت سے فالو کریں گے تو اس سے ہماری روزمرہ کی زندگی آسان ہوگی، اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ جس طرح ہم میڈیکل کے تمام ٹیسٹوں کو علم ہی سمجھ کر ڈیل کرتے ہیں، تو نتیجے کے طور پر ہمیں قبل از وقت ہی بڑی بڑی مہلک بیماریوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ یوں ہم پھر ڈاکٹر کی صلاح پر مختلف ادویات، تدابیر اور احتیاط اختیار کرتے ہیں۔
ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ جو کمرہ ہے ابھی اس کمرے میں کھڑکیاں بھی بند ہے اور دروازہ بھی بند ہے. اگر ہم اس کمرے میں درجہ حرارت ناپنے والا آلہ رکھ دیں، ابھی کمرہ چونکہ گرم ہے اس لیے درجہ حرارت ناپنے والا آلہ 15 یا 20 ڈگری کمرے کا ٹیمپریچر دکھائے گا. اگر میں ابھی اٹھ کر کھڑکیاں بھی اور دروازہ بھی کھول دوں تو کمرہ چونکہ ایک دم سرد ہو جائے گا تو درجہ حرارت ناپنے والا آلہ مجھے 5 یا 6 ڈگری کمرے کا ٹیمپریچر دکھائے گا. 2 منٹ پہلے کمرے کا ٹیمپریچر 20 ڈگری تھا اور اب 2 منٹ کے بعد کمرے کا ٹیمپریچر 5 یا 6 ڈگری ہے. مشین یعنی علم مجھے دھوکہ نہیں دے رہا ہے بلکہ ایکوریٹ رپورٹ دے رہا ہے. اصل میں یہ میں ہوں جس نے کمرے کے حالات سے چھیڑ چھاڑ کی، یعنی دروازہ اور کھڑکیاں کھول کر، جس کی وجہ سے کمرہ ایک دم سرد ہو گیا. تو علم نے مجھے نہ پہلے دھوکہ دیا نہ بعد میں دھوکہ دیا، بلکہ علم نے مجھے پہلے بھی صحیح رپورٹ دی اور بعد میں بھی صحیح رپورٹ دی. اب اس میں عقیدے کے خلاف کون سی بات ہے؟ اب اس میں شرک کرنے والی کون سی بات ہے؟ اب اس میں انکار کرنے والی کون سی بات ہے؟ ٹھیک اسی طرح موسمیات کا علم ماہرین کو جو رپورٹ دیتا ہے وہ وہی لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے موسمی حالات کو جوں کا توں رکھتا ہے. یوں ماہرین کی طرف سے دی جانے والی پریڈکشن یا رپورٹ 100% صحیح ثابت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے موسمی حالات میں تبدیلی لاتا ہے اور ماہرین کی طرف سے دی جانے والی پریڈکشن غلط ثابت ہوتی ہے. ماہرین کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ ہر حال میں ایسا ہی ہوگا، نہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ امکان ہے کہ شدید یا ہلکی برفباری ہوگی، امکان ہے کہ شدید یا ہلکی بارش ہوگی، امکان ہے کہ دھوپ نکلے گی. یعنی دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا علم کہتا ہے، ہماری مشینری کہتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موسمی حالات تبدیل نہیں کیے تو ایسا ہی ہوگا جیسا ہم نے کہا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے موسمی حالات میں تبدیلی کی تو ایسا نہیں ہوگا. اب اس میں نہ ماننے والی کون سی بات ہے؟ اب اس میں خلاف عقیدہ کون سی بات ہے؟ میرے دوستو، یورپ میں جب کلیسا نے علم سائنس کا انکار کیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب کو کلیسا کی 4 دیواری میں قید کر دیا گیا یا محدود کر دیا گیا. لیکن اسلام نے نہ کبھی علم کا انکار کیا ہے اور نہ کبھی کرے گا، بلکہ اسلام نے ہمیشہ علم کی حوصلہ افزائی کی ہے، کیونکہ اسلام کی بنیاد علم ہی پر رکھی گئی ہے، نہ کہ جہالت اور تنگ نظری پر. میرے دوستو، جس طرح ہم میڈیکل سائنس کے علم کو علم ہی کی حیثیت سے ڈیل کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ موسمیات کے علم کو بھی ہم علم ہی سمجھ کر ڈیل کریں. یہ ہمیں روزمرہ کی زندگی میں معاون اور مددگار ثابت ہوگا. جیسے کسی کو سفر پر جانا ہے، کسی کو پکنک جانا ہے، کسی کو دوا پاشی یا زراعت کے متعلق کوئی اور کام کرنا ہے، کسی کو سمندر میں جانا ہے یا کسی کو کوئی اور کام کرنا ہے، تو وہ اس کے مطابق احتیاطی تدابیر اختیار کرے گا. تاریخ گواہ ہے، جب تک مسلمانوں نے علم کو علم کی حیثیت سے
استعمال کیا تو وہ دنیا میں آگے رہے، لیکن جب انہوں نے علم کو چھوڑ کر فضول بحثوں میں اپنا وقت ضائع کیا، فضول بحثوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، تو نتیجہ جو نکلا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ہم کیڑے مکوڑوں کی طرح دوسرے اقوام کے پیچھے رینگتے رہے ہیں۔ بہرحال آخر میں یہی امید آپ سے کرتا ہوں کہ اب موسمیات کے متعلق آپ کا نظریہ پہلے جیسا نہیں رہا ہوگا۔ اب سے آپ انشاءاللہ یہی کہیں گے، جب آپ کو کوئی پریڈکشن کے متعلق پوچھے گا تو آپ یہی کہیں گے انشاءاللہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا تو ایسا نہیں ہوگا۔ فی امان اللہ۔